بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ یوسف، مکی، نمبر 12، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ یوسف شخصی کیریکٹر اور سیرت کی مضبوطی کی داستان اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن میں شخصی کریکٹر کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم سر فہرست ہیں۔ ویسے تو ان کی سیرت و کردار میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن نمایاں طور پر قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ ان کی عصمت کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے عصمت پر بڑا زور دیا ہے، یہ بڑی بنیادی مستقل قدر ہے۔ قرآن عصمت پر اس لیے زور دیتا ہے کہ اس سے صرف ایک فرد کے ذاتی کردار کا ہی تعلق نہیں ہے، بلکہ قوموں کی اجتماعی زندگی کا بھی اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ انفرادی طور پر دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کی عصمت کی داستان کو قرآن نے نہایت مربوط انداز میں بیان کیا ہے۔ دوسرے انبیاء کی داستان میں تو یہ بات تھی کہ ایک ٹکڑا یہاں ہے، دوسرا ٹکڑا کسی دوسری جگہ ہے، اس میں اضافہ کہیں اور ہوا ہے، استثناء کسی اور مقام پہ ہے۔ تو ہمیں انبیاء کی داستان کو مربوط شکل میں دیکھنے کے لیے ان تمام مقامات کو سامنے لانا ہوتا ہے اور پھر ان میں ایک ربط پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ایسی ہے کہ جو ایک ہی صورت کے اندر مربوط شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، حتیٰ کہ دیگر مقامات میں ایک تو جگہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، تذکرہ نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی اور مدنی زندگی میں جتنے مرحلے درپیش آئے تھے، اس داستان میں اس کے متعلق بھی کچھ اشارات ملتے ہیں۔ اس داستان میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک فرد اپنے ذاتی کیریکٹر پر اگر استقامت سے جم کر کھڑا رہے تو وہ کتنے خوشگوار اور حسین نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے بنیادی سبق جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے ملتا ہے، جو اس صورت میں مربوط شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین۔ یہ الف لام را ہے، یا یہ اللہ علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ ایک واضح ضابطۂ قوانین کی آیات ہیں۔ آیات الکتاب المبین، یہ بات قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آئی ہے کہ یہ کتاب اپنی بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتی ہے، اس میں کوئی الجھاؤ، کوئی التباس نہیں، یہ اپنے مضامین کی خود وضاحت کرنے والی کتاب ہے۔ آیت نمبر 2۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس قرآن کو واضح اور فصیح اس لیے بنایا کہ تم اچھی طرح سے سمجھ بوجھ سے کام لے سکو۔ قرآن عربین، عربی زبان میں قرآن خود عرب کے معنی ہیں واضح اور فصیح۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرے۔ عقل آنکھ کی طرح خود کام نہیں کرتی، اس سے کام لیا جاتا ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان نہایت واضح، صاف اور سلجھا ہوا ہے، اس میں کوئی پیچ و خم نہیں، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ لعلکم تعقلون، سورہ 12 آیت نمبر 2۔ تعقلون فعل کا صیغہ ہے اور فعل امر کا مقتضی ہوتا ہے کہ فاعل کام کرے۔ عقل فعل کے طور پر غالباً کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہوئی۔ عقل ایک صلاحیت ہے جو خود بخود کام نہیں کرتی، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس صلاحیت کو انسان استعمال نہ کرے تو سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون، سورہ 2 آیت نمبر 171۔
یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کیونکہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سے کام لیا جائے تو عقل اپنے فریضہ کو ادا کرتی ہے، کام نہ لیا جائے تو بیکار رہ جاتی ہے۔ اس صلاحیت کو قرآن نے قلب کہہ کر پکارا ہے، جیسے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا سورہ 22 آیت نمبر 46، تاکہ ان کی عقل سے کام لینے کی صلاحیت بیدار ہو۔ گویا قلب وہ ذریعہ ہے جس سے انسان عقل کو بروئے کار لاتا ہے۔ عقل انسان کی آنکھ کی طرح نہیں کہ آنکھ کھولی تو سب کچھ خود بخود نظر آنا شروع ہو گیا۔ اگرچہ قرآن کا اسلوب بیان واضح، صاف، نکرا اور سلجھا ہوا ہے، لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے انسان کو خود کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کو عقل کی صلاحیت استعمال کرنا ہوتی ہے۔ مثلا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون سورہ 30 آیت نمبر 28۔ یہ واضح قوانین اس قوم کے لیے منفعت بخش ہیں جو عقل سے کام لے۔ اسی قسم کی دوسری آیات ہیں، مثلا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون سورہ 2 آیت نمبر 266۔ اس طرح خدا اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان پر غور و فکر کر سکو۔ سورہ یوسف میں ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ سورہ 12 آیت نمبر 7۔ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کی داستان میں ان لوگوں کے لیے عبرت و موعظت کی نشانیاں ہیں جو حقیقت و صداقت کے متلاشی ہوں۔ قرآن سے فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں حقیقت تک پہنچنے کی طلب ہو، اس طرح عقل کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ ہم ہیں کہ نہ تو عاقلین کے زمرے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی سائلین کی صف میں۔ یاد رکھو قرآن انہی کو سمجھ میں آئے گا جو انسانی علم، تجربہ اور مشاہدہ میں جس سطح پر وہ پہنچ چکا ہے اس کی روشنی میں خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے باوجود کسی کا فہم اتھارٹی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اتھارٹی خود قرآن ہے۔ آیت نمبر 3۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے رسول، ہم تمہیں اس قرآن میں وحی کے ذریعے اقوام سابقہ کی سرگزشتیں سناتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین سرگزشت یوسف علیہ السلام کی ہے جسے اب ہم وحی کے ذریعے سنا رہے ہیں اور جس سے تم نزول قرآن سے قبل باخبر نہیں تھے۔ احسن القصص عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ۔ یہاں قاف پر زبر کے ساتھ قصص ہے، یعنی ایک قصہ اگر جمع کا صیغہ ہوتا تو قاف کے نیچے زیر کے ساتھ قصص آتا، یعنی احسن القصص ہوتا تو معنی ہوتے بہترین داستانوں میں سے ایک بہترین داستان، لیکن یہاں تو احسن القصص ہے تو معنی ہوں گے بہترین طریق سے ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے ایک داستان۔ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ عقل، علم، مطالعہ، تجربہ اور مشاہدہ سے علم حاصل کیا جائے۔ یہ علم ہر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ علم بذریعہ وحی تھا۔ یہ علم خدا منتخب افراد انسانیہ کو دیا کرتا تھا۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا۔ اہل تصوف کے کشف، الہام اور مبشرات کے دعوی قرآن کے خلاف ہیں۔ آیت نمبر 4۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج، یہ سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ الفاظ ہیں انی رائیتو، میں نے دیکھا ہے، اور پھر اگلی ہی آیت میں کہا رویا کا سورہ 12 آیت نمبر 5، میرا خواب۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان فرمایا تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندانی تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے مورث اعلیٰ ہیں۔ آپ بابل و نینوا سے ہجرت کر کے فلسطین آ کر بس گئے۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بہت بڑی قربانی کے لیے وادی غیر ذی زرع مکہ میں بسایا، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی تولیت بنی اسماعیل کے پاس رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ اور گرد و نواح میں پھیلی۔ دوسرا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام تھا، اسے فلسطین میں بسایا۔ فلسطین کا علاقہ بڑا سرسبز علاقہ تھا، تو وہاں کی سرداری بنی اسحاق کے حصے میں آئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تورات میں بھی یہ ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ کے بطن سے تھے، جبکہ دیگر 10 بھائی ایک ہی والدہ سے یا مختلف والداؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین بڑے ہی ہونہار تھے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا خیالات تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر آئے اور وہ پھر خواب بن کر ان کے تحت شعور سے ابھرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 بھائی، ایک چاند اور ایک سورج، والد اور والدہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ جو یہاں خواب بیان ہوا ہے، آگے قصے کے آخر میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار کی مسند پر جلوہ افروز ہیں۔ مصر کا پورا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے۔ بھائیوں اور والدین کو آپ نے مصر بلا لیا تو انہوں نے مصر کے ایک گورنر کے روپ میں اس کی شان و شوکت دیکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کی تعظیم کی تو بھائیوں اور والدین نے بھی ایک گورنر کی حیثیت سے اس کی تعظیم کی۔ گویا قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ 11 ستارے کون سے تھے اور سورج اور چاند کون تھے، اور وہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ ہے تعبیر تمہارے اس خواب کی جو تم نے اس زمانے میں دیکھا تھا۔ آیت نمبر 5۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ باپ نے بیٹے سے کہا، اس خواب کو اپنے سوتیلے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کسی خفیہ سازش میں لگ جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان انسان کے اپنے حسد و عداوت پر مبنی جذبات تفرقہ پیدا کر کے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ الشیطان انسان کے اپنے ہی خود سر و سرکش و بے باک اور انتقام، نفرت اور سازش پر مبنی جذبات کو قرآن میں شیطان کہا گیا ہے۔ فَقِیدُوا لَکَ کَیْدًا، یہ جل بھن جائیں گے، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ اس کے فوراً بعد الفاظ ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا بہت کھلا دشمن ہے۔ واضح ہو گیا کہ انسان کے اپنے ہی تخریبی جذبات کو شیطان کہا گیا ہے، لہٰذا شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ کرا دیا، یہ انسان کے اپنے ہی جذبات کراتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ سوتیلے پن کی وجہ سے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، اس لیے باپ انہیں زیادہ مقرب رکھتا تھا۔ ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ باپ جس میں قابلیت و صلاحیت و صالحیت دیکھتا ہے تو اس کو زیادہ قریب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ دوسروں سے پیار نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے قربت کی وجہ سے بھائیوں کو آپ سے حسد رہنے لگا کہ باپ اس کی وجہ سے ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے خواب کا ذکر نہ کرنا۔ آیت نمبر 6۔
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ باپ نے مزید کہا تیرا رب تجھے کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے ایسی فراست عطا کرے گا کہ تیری نگاہ معاملات کے انجام و نتائج تک فوراً پہنچ جائے گی۔ وہ تجھے اپنی عنایات سے سرفراز کرے گا اور تیرے ذریعے یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر اتمام نعمت کرے گا، جس طرح اس نے تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پر اتمام نعمت کی تھی۔ یقیناً تیرا رب ہر بات سے واقف ہے اور اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تعویل الاحادیث کا مفہوم۔ ہمارے ہاں جو تعبیر نامے چھپتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ اگر مسجد خواب میں دیکھو تو اس کا مطلب یہ ہوگا اور اگر کدو دیکھو تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ یہ سب قیاسی باتیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ جب خواب دیکھا تو قرآن تو نہیں بتاتا، لیکن تورات نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال بتائی ہے۔ تفاسیر میں تعویل الاحادیث کا مفہوم خوابوں کی تعبیر ہی لکھا ہوا ہے۔ تعویل کے لغوی معنی کسی بات کے انجام کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ خواب کی تعبیر بتانا۔ خدا کا ایک برگزیدہ رسول اس لیے نہیں آتا کہ لوگوں کے خوابوں کی وہ تعبیریں بتاتا پھرے۔ تعویل کے معنی ہے کسی بات کے انجام کو سامنے رکھنا، اور احادیث کے معنی ہے واقعات یا باتیں جو سامنے آئیں۔ روزمرہ کے واقعات ہم میں سے ہر ایک کے سامنے آتے ہیں۔ ایک شخص ان کو سرسری طور پر دیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو بڑی گہری بات ہے اور میری بصیرت بتا رہی ہے کہ یہ چیز کسی دن اس طرح سے ہوگی، یا ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے عزائم یہ نظر آتے ہیں۔ یہ دوسرا شخص ذہنی طور پر کڑیاں ملاتا ہے اور کڑیاں ملانے کے بعد بات کے انجام تک پہنچتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تعویل الاحادیث، یعنی بات سے اس کے انجام تک پہنچنا۔ کڑیاں ملا کر انجام تک پہنچ جانا جسے تعویل الاحادیث کہتے ہیں وہ کوئی غیبی یا باطنی شے نہیں ہے، بلکہ یہ عقل انسانی کی ہی ایک لطیف شکل ہوتی ہے۔ یہ بصیرت کی انتہا ہوتی ہے، یہ بڑا ہی فائن انٹلیکٹ ہوتا ہے۔ فرانس کے فلاسفر مسٹر برگسان، جو وجدان انٹیوشن کا بہت بڑا عالم ہے، کہتا ہے کہ وجدان میں کشف و الہام والی بات نہیں ہے۔ وہ وجدان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ عقل انسانی کی لطیف ترین شکل، دا ہائر فارم آف انٹلیکٹ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ فلاں بات میں نے کیسے کہی، لیکن کچھ ایسا میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہہ دیا، اور وہ بات واقعی ویسے ہو گئی۔ کسی فن کے اندر، کسی علم کے اندر اتنا جذب ہو جائے انسان کے ہر وقت اسی کا خیال رہے تو اس میں یہ وجدان انٹیوشن والی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن ہی کی صلاحیت ہے۔ ایسے ذہن کی حامل شخصیت حالات و واقعات پر غور کر کے انجام تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ انجام تک پہنچ جانے کو تعویل الاحادیث کہتے ہیں۔ عام شخص تو شعوری طور پر کڑیاں ملا کر نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن لطیف بصیرت کے حامل لوگ غیر شعوری طور پر کڑیاں ملا رہے ہوتے ہیں، اور نفس شعوریہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کڑیاں کس طرح مل رہی ہیں۔ لاشعور unconscious mind, تو کڑیاں ملاتا ہے اور شعور conscious mind, ایک نتیجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وجدان انٹیوشن یا تعویل الاحادیث کہلاتی ہے۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم سرسری طور پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہی واقعہ جب لوگوں کے سامنے آتا ہے جو فن سیاست میں جذب ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب نظر آتا ہے کہ روس اور چین کی جنگ ہونے والی ہے۔ ایسا کہنے والوں کے سامنے کڑیاں ہوتی ہیں جنہیں ملانے سے وہ جنگ کے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی علم غیب کی یا معفوق الفطرت بات نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن نے یہی بات کہی ہے، نہ کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا۔ اقبال نے تعویل الاحادیث کے مفہوم کو آئینہ ادراک کے الفاظ میں بیان کر کے پیری مریدی کی جڑ کاٹ دی ہے۔
وہ کہتا ہے کہ وہ واقعہ جو ابھی افلاک میں ہوتا ہے کہیں مشہود نہیں ہوا ہوتا، عکس اس کا میرے سینہ ادراک میں ہے، اور ادراک کے معنی انٹلیکٹ، شعور، فہم اور عقل ہوتی ہے۔ یہ ساری بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی روحانیت، کشف اور کرامات کی بات نہیں ہے۔ آئینہ ادراک اتنا مصفح ہو جاتا ہے کہ ایک واقعہ سامنے آتا ہے تو وہ اس کی کڑیاں ملاتا چلا جاتا ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، بالعموم وہ نتیجہ صحیح نکلاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آئینہ ادراک ہی تعویل الاحادیث تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ شخص تھے جنہوں نے مصر کے بگڑے ہوئے حالات کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ قحط پڑنے کے باعث مصر کی اقتصادی حالت بگڑ چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت سے ملک مصر میں رہ رہے تھے، حالات پر ان کی گہری نظر تھی، اس لیے آپ کے آئینہ ادراک انٹیوشن نے یعنی تعویل الاحادیث نے قحط سے بچنے کی تدبیر بتائی کہ یوں کیا جائے تو قحط کی سختیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تعویل الاحادیث سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزائن الارض کا عہدہ سونپ دیا کہ ملک کے حالات سنوارو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کے حالات کو فن تعویل الاحادیث سے کام لے کر سنوار دیا۔ پہلے تو بگاڑ کو روکنا ہوتا ہے، اس کے بعد سنوارنے کی تدابیر کرنی ہوتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر بیٹے کے اخلاق و اعتبار سامنے رکھتے ہوئے تعویل الاحادیث کی روح سے کہہ دیا تھا کہ تیرا رب تجھے کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے ایسی فراست عطا کرے گا کہ تیری نگاہ معاملات کے انجام و نتائج تک فوراً پہنچ جائے گی۔ وہ تجھے اپنی عنایات سے سرفراز کرے گا اور تیرے ذریعے یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر اتمام نعمت کرے گا، جس طرح اس نے تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پر اتمام نعمت کی تھی۔ آیت نمبر 7۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کی داستان میں بہت سی نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو اپنے آپ کو ان نشانیوں کا ضرورت مند سمجھے۔ پہلی نشانی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ قریش، خاص طور پہ بنی ہاشم، یہ سارے ایک ہی دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ نسل کے اعتبار سے ابو لہب وغیرہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے۔ حقیقی بھائی نہ صحیح، سوتیلے بھائی تو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ان کے بھائیوں نے کیا وہی کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا تھا، حتیٰ کہ پھر اپنے وطن کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا تو مکے سے انہی بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا۔ یوسف علیہ السلام اندھے کنویں کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر چھپے۔ وطن سے نکالے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں ایک مملکت کے سربراہ بنے۔ پھر بھائی سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، میں نے معاف کیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ بینہ ہی یہی بات مکہ کی فتح کے بعد اپنے بھائیوں قریش اور بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ آیت نمبر 8۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ برادران یوسف علیہ السلام آپس میں اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارا باپ ہماری نسبت یوسف علیہ السلام اور اس کے حقیقی بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ باپ کی مدد کے لیے ہمارا جتھا بڑا ہے اور ہماری قوت بھی زیادہ ہے۔ یقیناً ہمارا باپ اس معاملے میں بڑی غلطی کرتا ہے۔ اس باتن یہ آساب نرب کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اکٹھا کر دینا، یعنی جتھا۔ اس زمانے میں قبیلہ یا جتھا ہی قوت کا مظہر ہوتا تھا۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سورہ 12 آیت نمبر 8۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ بڈھے کی عقل ماری گئی ہے۔ آیت نمبر 9۔
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ باہمی مشورہ کر کے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کسی دور دراز جگہ پھینک دیا جائے تاکہ اس کے بھائی باپ کی ساری توجہ کا مرکز ہم بن جائیں اور اس طرح ہمارے سارے کام بھی سنور جائیں گے۔ صالحین، آیت کے آخر میں لفظ آیا ہے صالحین۔ اگر مروجہ معنی لیے جائیں تو معنی ہے کہ ہم نیک بندے بن جائیں۔ اس ترجمے سے بات نہیں بنتی۔ انہوں نے کہا یہ تھا کہ باپ کی یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ رہنے کی وجہ سے ہماری حالت ابتر رہتی ہے، یہ رکاوٹ دور ہو جائے تو ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ صالح، صلحہ، اصلحہ، صالحہ وغیرہ الفاظ سے مراد حالات کا سدھرنا سنورنا ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ کام ہیں جن سے انسان کی ذات بھی سنور جائے اور معاشرہ میں ہمواریاں بھی پیدا ہو جائیں، یعنی فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح ہو جائے۔ آیت نمبر 10۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی راہگیر قافلہ ادھر سے گزرتا ہوا اسے نکال کر لے جائے گا اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ الجبے اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے اوپر منڈیر نہ بنائی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ویران اندھا کنواں ہی ہوگا جس کا پانی سوکھ گیا ہو، اور دیر اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد منڈیر بنی ہوئی ہو۔ آیت نمبر 11۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ اس اسکیم کو سب نے پسند کیا اور باپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ اسے ہمارے ساتھ کہیں آنے جانے دیجئے، حالانکہ ہم اس کے دلی خیر خواہ ہیں۔ آیت نمبر 12۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ بیٹوں نے مزید کہا ہم کل باہر جا رہے ہیں، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ کھائے پیے کھیل تفریح کرے، ہم سب اس کی حفاظت کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خصوصی تربیت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب رکھتے تھے، لیکن بیٹے اس کو عدم اعتماد سمجھتے تھے، اس لیے تو انہوں نے شکایت کی کہ آپ اس معاملے میں ان پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، اور یوسف علیہ السلام کو قریب رکھنے کی اس وجہ کو انہوں نے سمجھا کہ باپ یوسف علیہ السلام کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ باپ نے کہا بے اعتمادی کی بات نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے کہ تم اسے جنگل میں سیر و تفریح کے لیے ساتھ لے جاؤ اور ذرا سی غفلت برتو تو اسے بھیڑیا کھا جائے۔ آیت نمبر 14۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ باپ کے خدشہ پر انہوں نے کہا ابا جان آپ ہی کمال کرتے ہیں، اگر ہمارے اتنے بڑے جتھے کی موجودگی میں بھی اسے بھیڑیا کھا جائے تو حیف ہے ہمارے جینے پر۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ہم تو بالکل گئے گزرے ہو گئے۔
گلہ بانی کی زندگی میں بھیڑیوں کے حملے عام سی بات ہوتی ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا تھا، لیکن بیٹوں نے اسی بہانے کو گرہ میں باندھ لیا کہ کام ختم کرنے کے بعد یہی بہانہ ٹھیک رہے گا۔ آیت نمبر 15۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ چنانچہ وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے گہرے کنویں میں گرا دیا جائے۔ عین اس وقت جب وہ اس کو کنویں میں گرا رہے تھے تو ہم نے اس کو بذریعہ وحی بتایا کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، تم صحیح سلامت رہو گے، اور اس کے بعد ایک دن تم انہیں بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، اور ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم اس مقام تک کیسے پہنچ گئے۔ آیت نمبر 16۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ رات کو اپنے باپ کے پاس جھوٹ موٹ کا رونا روتے ہوئے آئے۔ آیت نمبر 17۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم جنگل میں گئے تو یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور ہم دوڑ میں مصروف ہو گئے کہ دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ کھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ نستبقو، دوڑ جس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آیت نمبر 18۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ یہ فریبانہ بیان تو دیا ہی تھا، ساتھ ہی وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر ساتھ لے آئے تاکہ باپ کو یقین دلایا جائے۔ باپ نے داستان کو سن کر اور کرتے کو دیکھ کر تجربے کی بنیاد پر کہا، نہیں، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، یہ تو تمہاری خود ساختہ کہانی ہے جسے تمہارے نفس نے تمہیں بڑا خوشنما بنا کر دکھایا ہے کہ یہ تدبیر بڑی کامیاب رہے گی۔ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں صبر اور ہمت سے کام لوں اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر خدا سے مدد مانگوں۔ آیت نمبر 19۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے سکا کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ اس کنویں پر پہنچا اور اس میں ڈول لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی آواز پر اس نے کنویں میں جھانکا تو ایک لڑکے کو پایا جس کو اس نے نکال لیا، اور قافلے کے دوسرے افراد سے بلند آواز میں کہا کہ ایک خوشخبری سنو، کنویں سے ایک لڑکا ملا ہے۔ انہوں نے اسے ایک پونجی سمجھ کر چھپا لیا کہ کہیں دور لے جا کر فروخت کریں گے۔ جو کچھ قافلے کے لوگ کر رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کو چھپانا، خدا تو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔
یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک انسان کی بجائے مال تجارت، کمرشل کوموڈیٹی سمجھا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تو جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ علاقہ وہ تھا جس میں پانی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ قافلہ والوں نے کنواں دیکھا تو پڑاؤ ڈالنے سے قبل ایک شخص کو بھیجا کہ دیکھے کنویں میں پانی ہے بھی یا نہیں۔ پانی تو نہ ملا، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے مل گئے۔ اس شخص نے بلند آواز سے قافلہ والوں سے کہا کہ خوشخبری ہو، ایک لڑکا مفت میں مل گیا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا جس میں پردہ فروشی عام تھی، یعنی غلاموں، بچوں اور لونڈیوں کو دوسری جگہ جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھتے ہوئے قافلے والوں نے چھپا لیا کہ کہیں جا کر فروخت کر دیں گے۔ آیت نمبر 20۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور انہوں نے مصر کے بازار میں اس کو ایک حقیر سی قیمت چند درہم کے عوض ظلم و زیادتی کے ساتھ بیچ ڈالا۔ انہوں نے اس کو فروخت کرنے میں بے رغبتی سے کام لیا کہ جو مل رہا ہے غنیمت ہے، کہیں اس کا دعوے دار نہ آ جائے۔ بخسن معنی ہے چوروں کا مال اور لاٹھی کے گز۔ چوری کا مال تو ایسے ہی فروخت ہوا کرتا ہے۔ الزاہدین وہ لوگ جو لا تعلق ہو جائیں، لاپرواہ ہو جائیں، دنیا اور اس کی جتنی بھی کششیں اور جاذبیتیں ہیں ان کی طرف سے لاپرواہ ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، ان کو زہد کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرتے ہوئے انہوں نے زاہدین والا رویہ یعنی بے رغبتی اختیار کی۔ تورات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بھائیوں نے نکالا اور پھر قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کیا اور پھر دوسری مرتبہ مصر میں فروخت ہوئے۔ یہ غلط ہے۔ بھائی تو یوسف کو اندھے کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے، قافلے والوں نے اسے نکال کر مصر میں فروخت کیا۔ پردہ فروشی تو ان کے ہاں عام تھی، لیکن چوری کا مال فروخت کرنا ان کے ہاں بھی معیوب تھا، اس لیے جو کچھ مل رہا تھا اسی کو غنیمت جان کر جلدی سے فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی میں آئے تو قرآن نے انسانی نفسیات بیان کی کہ وہ پھر بضاعتاً سورہ 12 آیت نمبر 19 بن گیا، یعنی چیز، تجارتی مال اور غلامی میں انسان نہیں رہتا بلکہ ایک چیز کموڈیٹی بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ لڑکا کسی اچھے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، اس کو غلام کی طرح نہیں بلکہ عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی فائدہ کا سبب بن جائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاؤں جما دیے اور ایسا انتظام کر دیا جس سے اس میں معاملہ فہمی اور واقعات سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اللہ اپنی اسکیموں کو کامیاب بنا کر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ ہماری اسکیموں کے مراحل کو سمجھتے نہیں کہ یہ کس طرح طے ہوتے ہیں۔ زلیخا کا تو قرآن میں نام ہی نہیں ہے۔ بہرحال خریدنے والی زلیخا نہیں تھی بلکہ اس کا شوہر عزیز مصر تھا۔ عزیز کے معنی مقام بلند یا اقتدار رکھنے والا، صاحب مرتبہ، وزیر یا اتھارٹی رکھنے والا ہوتے ہیں۔ جلت کے مقابل عزیز کا لفظ آتا ہے۔ زلیخا کے شوہر کا نام عزیز نہیں تھا بلکہ عزیز اس کے مرتبہ یا مقام کا نام تھا۔ خرید کر گھر لے گیا، اس سے باتیں بھی کی ہوں گی، باتوں سے قیاس کیا ہوگا کہ یہ کسی اچھے گھر کا لڑکا ہے، اور پھر اپنی بیوی سے وہ کہا جو اوپر متن میں آ گیا ہے۔
یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں ٹھہرنے کا مقام نصیب ہوا۔ آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوا تو وہ امور حکومت کے سلیقوں سے واقف اور علم و بصیرت کی فراوانی سے مالا مال تھا۔ یہ صلاحیتیں اس کو اس لیے حاصل ہو گئیں کہ اس نے نہایت حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کی تھی۔ تو جو بھی اس طرز پر زندگی بسر کرے تو وہی کے علاوہ ہم اس کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ پہلے تو صحرائی زندگی بسر کی، اب مصر میں محلات کی زندگی ملی جس میں اسے حکومت کے اسرار و رموز سیکھنے کا موقع ملا۔ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو خدا کا پروگرام ہے، جس نبی کو چاہے عطا کر دیا کرتا تھا، تو کیا ہم علم و بصیرت سے محروم رہیں گے؟ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سورہ 12 آیت نمبر 22۔ جمع کا صیغہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نہیں، جو بھی حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرے ہم اسے علم و بصیرت کی فراوانی سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتا تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام کی نیت میں کبھی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ ایک دن تو اس عورت نے دروازے بند کر دیے اور شدت جذبات میں یوسف علیہ السلام سے بولی ادھر آ جاؤ۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، میں تو قوانین خداوندی کی پناہ میں آتا ہوں اور ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے نشو و نما دینے والے نے مجھے سیرت و کردار کے بلند اور حسین مقام پر پہنچا دیا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ تو حدود فراموشی ہے، اور حدود فراموش انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہو ربی احسن مثوایا، سورہ 12 آیت نمبر 23۔ کہا اور احسانات تو اس کے ایک طرف رہے، وہ میرا نشو و نما دینے والا اللہ جس نے یہ مقام مجھے عطا کیا ہے اس کی تو احسان فراموشی ہو جائے گی۔ ہمارے بعض مفکرین نے کہا ہے کہ ربی سے مراد اس عورت کا شوہر ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر میں نے تیری بات مان لی تو یہ آقا سے بددیانتی ہو جائے گی کہ اس کی بیوی پہ ہاتھ ڈال دیا۔ معاذ اللہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کس بلند مقام کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے۔ بساختہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پہ آیا کہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، سورہ 12 آیت نمبر 23۔ انہو ہمیں فاعل خامد نہیں اللہ ہے۔ کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حسن کارانہ انداز سے جو میں نے زندگی بسر کی تو اس کے یہ نتائج اللہ نے مجھے دیے، اور دوسری طرف میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو پھر حسن کارانہ انداز سے گر جاتا ہے وہ پنپ نہیں سکتا۔ مثبت اور منفی دونوں پہلو میرے سامنے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ عورت تو برائی کا قصد کر ہی چکی تھی اور اس نے ایسے حالات بنا ڈالے تھے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے رب کی برہان درخشندہ و تابندہ اخلاقی اقدار نہ ہوتی تو وہ بھی اس برائی پر آمادہ ہو جاتا۔ اخلاقی قدروں کا نگاہوں کے سامنے رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس بے حیائی کے قصد اور کام سے دور رہا، اور یوں اس نے اپنے حسن سیرت سے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ عزیز کی بیوی کے شدت جذبات کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے دل میں برائی تک کا بھی قصد نہ کیا۔ ارادہ تو صرف ابھرنے والا خیال ہوتا ہے، لیکن سورہ 12 آیت نمبر 24، ارادے سے اگلی منزل ہوتی ہے۔
ہمت بہی سورہ 12 آیت نمبر 24۔ یہ تعریف کا صیغہ آ گیا کہ وہ عورت پھر شدت جوش میں اور آگے بڑھ گئی۔ شدت جوش سے کوئی چیز جو کرنے کی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ ہم آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل میں برائی کے قصد سے بھی بچا رہا اور عملاً بھی برائی سے باز رہا۔ قرآن کی روح سے قصد کرنا تک بھی برائی میں شامل ہے۔ مثلا قتل خطا بلا ارادہ کی سزا اور ہے اور بالارادہ قتل کی سزا اور، لہذا بالارادہ لغزش بھی قابل مواخذہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے اے ہمارے رب، جو لغزشیں بلا ارادہ سرزد ہو جائیں ان پر مواخذہ نہ فرما، سورہ 2 آیت نمبر 286۔ ظلم سنگین جرم ہے، لیکن ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی شخص پر آپ بلا ارادہ ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کا جو اثر مظلوم پر پڑا تو یہ تو ظلم ہو گیا، لیکن ظلم کرنے سے جو اثرات آپ کی اپنی ذات پر پڑا وہ آپ کا اپنے آپ پر ظلم ہے، جس کا اثر آپ کی ذات پر مرتب ہوا۔ نمبر 2، آپ سے کسی کے خلاف بلا ارادہ زیادتی سرزد ہو گئی، اس سے اس شخص پر تو ظلم ہوا مگر آپ کا خود اپنے آپ پر ظلم نہ ہوا، یعنی آپ کی ذات پر منفی اثر نہ پڑا۔ نمبر 3، آپ نے کسی پر زیادتی کا ارادہ کیا لیکن وہ زیادتی عمل میں نہیں آئی تو اس سے اس شخص پر تو کوئی ظلم نہ ہوا لیکن آپ کا خود اپنے آپ پر ظلم ہو گیا، یعنی برے اثرات آپ کی ذات پر مرتب ہو گئے۔ اس قصہ میں جرم کی ارتکاب سے حضرت یوسف علیہ السلام اور عورت تو دونوں بچے رہے، لیکن عورت قصد کی بنا پر مجرم ہو گئی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قصد تک بھی نہیں کیا، تو نہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے فریق مخالف پر زیادتی ہوئی اور نہ ہی آپ کی ذات پر برے اثرات مرتب ہوئے۔ اور مخلصین کے بارے میں سب سے بڑی شہادت خود شیطان کی ہے کہ میرا زور تیرے مخلص بندوں پر نہیں چل سکے گا، سورہ 15 آیات 39-40۔ خدا نے اس آیت میں یوسف علیہ السلام کو مخلصین میں سے کہا ہے تو وہ قصد تک بھی کیوں کرتا؟ تفاسیر میں جو لکھا ہے کہ عورت اور حضرت یوسف علیہ السلام ارتکاب جرم کے قریب پہنچ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آئے اور انگلی سے منع کیا، تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عورت نے تو قصد کیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ارتکاب جرم کے قصد سے بھی محفوظ رہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ عورت نے بت کے اوپر پردہ ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پوچھنے پر کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ اس کام کو یہ بت دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قصد تک سے کیوں بچے رہے؟ کہا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ سورہ 12 آیت نمبر 24۔ اس کے سامنے اگر خدا کے اقدار اور قوانین نہ ہوتے تو یہ بھی یہ کر گزرتا۔ گویا جن کے پیش نگاہ قوانین خداوندی ہوتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں جذبات ہر ایک کے ابھرتے ہیں، لیکن جن کے پیش نگاہ برہان ربانی ہوتی ہیں ان کے برائی کی طرف جذبات بھی نہیں ابھرتے۔ معاذ اللہ سورہ 12 آیت نمبر 23 نے بتا دیا کہ قوانین خداوندی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تھے، اس لیے وہ اللہ کے قوانین کی پناہ میں آ گئے تھے۔ معاذ اللہ کے معنی ہیں اللہ کے قوانین کی پناہ میں آ جانا۔ قوانین خداوندی سامنے ہونے کی وجہ سے نہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کا قصد کیا اور جذبات کو مسلمان کر لینے کی وجہ سے نہ جذبات بڑھ کے تو کسی قسم کا جرم حضرت یوسف علیہ السلام سے سرزد ہی نہ ہوا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ہر سانس میں قوانین خداوندی کو سامنے رکھتے تھے تو اس کا نام قرآن میں ذکر اللہ ہے۔ یہ جو اس آیت میں آیا ہے کہ وہ بھی کر گزرتا، تو معلوم ہوا کہ رسول ہونے اور نہ ہونے میں یہاں تک کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بشری حیثیت ہے۔ نبی رسول سے خدا ان کا اختیار و ارادہ سلب نہیں کر لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ معصیت کے مرتکب نہیں ہوتے تھے۔ اسی مفہوم میں ہم انبیاء کرام اور رسل کو معصوم مانتے ہیں، لیکن نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ خدا کسی کا بھی اختیار و ارادہ سلب نہیں کیا کرتا، وہ تو قوانین خداوندی ہر وقت سامنے ہونے کی وجہ سے نبی رسول معصیت سے بچ جایا کرتے تھے۔ پورا قرآن برہان ربی ہے، ایسا کچھ ہر انسان کر سکتا ہے۔ کمال تو اس میں ہے کہ معصیت پر اختیار ہونے کے باوجود بچا جائے۔ مجبور کی نہ تو نیکی نیکی ہے اور نہ بدی بدی ہے۔ قوانین خداوندی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے والے عبادنا المخلصین سورہ 12 آیت نمبر 24 ہو جاتے ہیں۔ ان پر شیطان حملہ آور نہیں ہوا کرتا۔ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پر ایمان بدنگاہی اور خیانت کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ آیت نمبر 25۔
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے کہ کسی طرح باہر نکل جائے، اور عورت اس کے پیچھے بھاگی کہ اسے نکلنے نہ دے۔ وہ آگے بڑھ کر یوسف علیہ السلام کو نہ روک سکی، لیکن اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا۔ یوسف علیہ السلام تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان دونوں نے دیکھا کہ عورت کا خامند دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ جھٹ سے عورت نے بات بنائی کہ جو شخص تیری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اسے قید خانہ بھجوا دیا جائے یا اسے اس سے بھی زیادہ الم انگیز سزا دی جائے؟ استبق الباب، ایسی دوڑ جس میں ہر کوئی دوسرے سے پہلے دروازے پر پہنچنے کی کوشش کرے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلنے کے لیے دوڑے اور عورت دروازے پر اس لیے پہلے پہنچنا چاہتی تھی تاکہ یوسف علیہ السلام کو دروازے سے باہر نکلنے سے روکے۔ اسی دوڑ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بولنے سے پہلے عورت بول پڑی کہ اس نے تیری بیوی کے ساتھ یہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تیری بیوی کے ساتھ الفاظ مرد کی نفسیاتی غیرت کو اپیل تھے۔ آیت نمبر 26۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، یہی مجھے پھسلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں بھاگ کھڑا ہوا۔ بات آگے بڑھی تو خود عورت کے خاندان میں سے ایک شخص نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ عورت سچی اور یوسف جھوٹا۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے خاندان سے ایک شہادت دینے والا جس نے خارجی حالات کی روح سے شہادت circumstantial evidence. دی کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور عورت پکڑ رہی تھی۔ آیت نمبر 27۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اس نے مزید کہا اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے، یعنی اگر قمیض آگے سے پھٹا ہے تو یوسف دسترازی کی کوشش کر رہا تھا اور عورت مدافعت کر رہی تھی۔ آیت نمبر 28۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. جب کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس پر عورت کے خاوند نے بیوی سے کہا کہ تم بڑی مکار ہو اور تم عورتوں کی مکاریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ مرد و عورت دونوں میں اچھی اور بری صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، سورہ 12 آیت نمبر 28۔ یہ خدا کا نہیں بلکہ عزیز مصر کا قول ہے۔ اس سے یہ شہادت نہ لی جائے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتیں ہوتی ہی مکر و فریب کی گٹھڑیاں۔ قرآن کے نزدیک مرد نامحرد مرد ہونے کی حیثیت سے دیانتدار اور راست بازی کا مجسمہ ہے، اور نہ عورت محض عورت ہونے کی جوہد سے مکر و فریب کا پیکر۔ امانت، دیانت اور مکر و فریب کی صلاحیتیں دونوں میں موجود ہیں، اور دونوں ہی اپنے اعمال کے مطابق واجب التکریم اور مستوجب نفرین ہیں۔ جرم کے اس بات کے لیے بالعموم عینی شاہد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نظام عدل میں ایک اور شہادت بھی ہے، اور وہ ہے واقعاتی یا احوالی شہادت، circumstantial evidence. یعنی موقعہ کے احوال و وقائع کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچا جائے۔ اسی طرح مقتول کے خون کا ٹیسٹ، ضرب اور آلائے ضرب کا باہمی تعلق وغیرہ،
عورت کے خاندان کے شخص نے واقعاتی شہادت کی روح سے ثابت کیا کہ عورت مجرم ہے اور اس واقعاتی شہادت کو قرآن کی تائید حاصل ہے۔ اگر عزیز مصر کہتا کہ تمہاری مکاریاں بڑی خطرناک ہیں تو یہ ذاتی چوٹ ہو جاتی جس کی چبھن بڑی شدید ہوتی۔ ندامت دلانے کے سلسلہ میں معاشرتی پہلو کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، اس لیے عزیز مصر نے بات کی چبھن کو نرم کرنے کے لیے عمومی انداز میں بات کی کہ تم عورتوں کی مکاریاں بڑی خطرناک ہیں۔ قرآن کا بھی یہی عمومی انداز ہے، چاہے ایک شخص غلط روش پر ہو، لیکن اکثر آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ایسی روش رکھتے ہیں یا وہ لوگ جو نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے اتفاق نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی دکاندار کم تولے یا ملاوٹ کرے تو ہم بات کو نرم کرنے کی خاطر کہہ دیتے ہیں کہ آج کل تو دکاندار یہ کچھ کرتے ہیں۔ اس انداز سے بات بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ تلخ بھی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 29۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ خاوند نے کہا یوسف اس معاملے کو رفع دفع کرو، معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ، اس پر مٹی ڈالو۔ اور پھر بیوی سے کہا تو خطا کار ہے، یوسف سے اپنے قصور کی معافی مانگو۔ عارض ان ہاذا، اسے نظر انداز کرو، اسی کو پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ جو قوم غیرت کو خیر بد کہہ دے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں، ایسی قوم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ غیرت ہی ہے جو انسان کو مدافعت پر ابھارتی ہے۔ آیت نمبر 30۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ واقعہ کا چرچا ہوا تو شہر کی عورتوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، وہ اس کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہے، اسے یوں اور یوں کرنے چاہیے تھا، اس کو تو طریقہ ہی نہیں آتا، اس لیے ہمارے نزدیک تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے۔ معاشرہ غیرت کو خیر بات کہہ چکا تھا، یعنی مہذب اور متمدن بن چکا تھا۔ محلات کی بیگمات میں واقعہ کا چرچا ہوا اور بیگمات نے کہا غلام کی محبت میں تو گرفتار ہو گئی، لیکن اس بدھو کو اپنے غلام کو پھسلانا ہی نہیں آیا، یعنی عورت پر لعن طعن کرنے کی بجائے بیگمات نے بات بھی کی تو یہ کہ یہ بڑی نالائق ہے، اسے تو طریقہ ہی نہیں آتا، کیا کرایا کچھ نہیں، الٹا مجرم بن کے بیٹھ گئی۔ آیت نمبر 31۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ تو جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی فریبانہ تدابیر سنی، ان کو کھانے پر بلایا، ان کے لیے مسندیں بچھا دیں اور چھریاں چمچے سب کے سب رکھ دیے، پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا تم ان کے سامنے آؤ۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے حسن کی عظمت سے مبہوت ہو کر رہ گئیں اور انہوں نے اپنی تدبیر کو آزمانا شروع کیا لیکن ناکام رہیں۔ پھر آخری حربے کے طور پر انہوں نے اپنے ہاتھ تک بھی زخمی کر لیے تاکہ ناکامی کی صورت میں عزت پر ہاتھ ڈالنے کے مقدمے میں پھنسایا جائے۔ ہر حربے کی ناکامی کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کی پختگی سیرت کی قائل ہو کر بولی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، واقعی کوئی واجب التکریم فرشتہ ہے۔ بیگمات نے اپنے ہاتھوں کو زخمی اس لیے کیا تاکہ یوسف علیہ السلام کو حتی کہ عزت کے مقدمے میں پھنسایا جائے۔ قید مکر فریب خفیہ سازش کو کہتے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے مکر و فریب کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا سے درخواست کی۔ سورہ 12 آیت نمبر 33۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب بادشاہ نے معاملہ کی دوبارہ تحقیق کی تو اس نے ان عورتوں میں سے اکیلی عزیز کی بیوی سے نہیں بلکہ دوسری عورتوں سے بھی تحقیق کی۔ سورہ 12 آیت نمبر 51۔ ان شواہد سے معلوم ہوا کہ صرف عزیز مصر کی بیوی ہی نہیں بلکہ معاشرہ کی دیگر خواتین نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ فلما سمعت بمکرہن، سورہ 12 آیت نمبر 31۔ جب عورتوں نے دیگر بیگمات کے مکر و فریب، خفیہ چالوں کے بارے میں سنا تو انہیں بھی اپنی چالوں کو آزمانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے انہیں ایک دعوت پر بلایا تاکہ بیگمات پر ظاہر ہو جائے کہ میں نالائق یا اناڑی نہیں ہوں۔ مکرہن صرف یہاں نہیں آیا، آگے بھی ایک مقدمے میں یہ لفظ آئے گا۔ قرآن ساری تفصیلات تو نہیں دیتا۔ کہا اکبر نہ ہو، ایک لفظ میں قرآن ساری بات کہہ گیا کہ بیگمات ناکام رہیں، اور اقرار کیا کہ یہ تو ایسی زبردست قوت ارادی کا مالک ہے جسے دنیا کی کوئی بھی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ ان ھذا الا ملک کریم، سورہ 12 آیت نمبر 31۔ یہ تو بڑا ہی کریم فرشتہ ہے۔ فرشتہ بھی محاورتاً کہا ہے۔ قطع ید کا مفہوم، قطع کے معنی کاٹنا اور ید کے معنی ہاتھ ہیں۔ وَقَطْعَنَا أَيْدِيَهُنَّ، سورہ 12 آیت نمبر 31۔ قطع ید اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر کلائیوں سے الگ کر دیے تھے۔ اس سے مراد ہاتھ زخمی کرنا یا ہاتھ روک لینے کے بھی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی فریب کاریوں اور دست درازیوں سے ہاتھ روک لیا۔ عربی زبان میں قطع کے معنی کسی چیز کو کاٹ دینا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے ہاں محاورتاً کہتے ہیں کہ اس نے اس کا راستہ کاٹ دیا، تو اس کے معنی ہے اس نے اس کا راستہ روک دیا۔ عربی میں قطع لسان کے معنی زبان کاٹ دینے کے نہیں ہے بلکہ معنی ہے کسی کی زبان بندی کر دینا، بولنے نہ دینا۔ عربی زبان میں قطع ید کہتے ہیں کسی کو قوت کے زور پر روک دینا، کیونکہ ید کے معنی قوت ہوتا ہے۔ مثلا انبیاء اکرام کے متعلق ہے اول الایدی والابصار، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے۔ ہر انسان آنکھوں والا اور ہاتھوں والا ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی ہے کہ ہر نبی صاحب قوت اور صاحب بصیرت ہوتا تھا۔ قطع ید کے بارے میں ایک جگہ قرآن میں ہے ناکالا من اللہ، یہ خدا کی تجویز کردہ بیڑیاں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بیڑیاں ہاتھ یا ٹانگ کو کاٹ کر نہیں رکھ دیتی، یہ تو انسان کی آزادی کو سلب کر لیتی ہیں کہ ان حدود کے اندر تم چل پھر سکتے ہو۔ لازماً ہاتھ کو کاٹ کر الگ کر دینے پر عمل اسلامی مملکت تب کرے گی جب تمام ضروری سہولتوں کے فراہمی کے باوجود کوئی چوری کرے، ورنہ اس سے پہلے قید و بند میں رکھنے کا مفہوم قطع ید ہی ہوگا۔ عربی محاورے کے مطابق زلیخا کی عمدو بیگمات نے مبہوت ہو کر یا تو کھانے سے اپنے ہاتھ روک لیے تھے یا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ فریب کاریوں اور دست درازیوں سے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ قطعنا ایدیہن کا مفہوم اگر سچ مچ ہاتھ کاٹ دینے کے لیے جائیں تو ماننا پڑے گا کہ مدعو بیگمات ساری کی ساری ٹنڈیاں ہو گئی تھیں۔ یہ مفہوم تو نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، یا یہ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ فریب کاریوں اور دست درازیوں سے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ اگر بیگمات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھیں تو معنی ہوں گے کہ انہوں نے کھانے سے اپنے ہاتھ روک لیے۔ یہ معنی بھی عربی زبان کے محاورے کے مطابق ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی قابل ترجیح مفہوم ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے اسی عالم میں اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا ہو۔ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مدعو بیگمات نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے اور پرچانے کے سارے حرب استعمال کر کے اور ناکام ہو کے اپنی دست درازیوں کو روک لیا تھا۔ آیت نمبر 32۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ وہ مہمان سہیلیوں سے بولی دیکھ لیا تم نے اپنے ہاتھوں کو آزما کر، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں کہ طریقہ نہیں آتا،
بلا شبہ میں نے اس کو اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر دیکھا، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی ضد پر آ گئی اور برملا کہہ دیا کہ اگر اب بھی اس نے میرا کہا نہ مانا تو اس کو ضرور قید کرا کے رہوں گی اور اس کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ فاستعصم عصما، یعنی میں نے اس کو پھسلانے کی بہت کوششیں کر کے دیکھ لی، لیکن یہ چٹان کی طرح جمع رہا۔ دنیا میں لوگوں کو جذبات پر قابو نہ رکھ سکنے کی وجہ سے جیل جانا پڑتا ہے، لیکن یہاں جذبات پر قابو رکھنے پر قید کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ نئی آزمائش تھی۔ ایک طرف محل کی آرامدہ زندگی، عزت و وقار، دولت، حشمت، اور اس کے مقابلے میں جیل خانہ کی زندگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس انتخاب کی آزادی تھی، مگر آپ نے قید کو ترجیح دی۔ آیت نمبر 33۔ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، جس بات کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے اس کے مقابلے میں مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ اے اللہ، تو میری مدد کر اور مجھے توفیق کا عطا فرما کہ میں ثابت قدم رہوں۔ اگر تو نے مجھے ان عورتوں کے چلتر پن فریب سے دور نہ کیا اور میں ان کے فریب میں آ کر ان کی طرف مائل ہو گیا تو یہ بڑی حق ناشناسی اور جہالت ہوگی۔ مما یدعوننی، سورہ 12 آیت نمبر 33۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، یعنی ساری بیگمات نے آپ نے چلتر چل کر دیکھ لی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ ارادے میں ذرا لرزش نہ آئی۔ اسبو یعنی سبی اس بچے کو کہتے ہیں جو جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، یعنی اے اللہ تیری توفیق میرے شامل حال نہ رہی تو میں جذبات میں بہہ جاؤں گا، اور نتیجتاً وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جہالت کی حرکت کر بیٹھوں گا۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ آیت نمبر 34۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا کو یوں قبول فرمایا کہ جیل جانے سے وہ ان کے مکر و فریب سے دور ہو گیا۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور عورتوں کی دیوانگی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے صاحب اقتدار لوگوں نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید کی سزا دی جائے۔ مہذب معاشرے میں عورتوں کا غلبہ۔ حتی حین، سورہ 12 آیت نمبر 35۔ کچھ عرصے کے لیے یعنی قید کا عرصہ متعین نہیں ہے۔ جب جرم ہی متعین نہیں تو قید کا عرصہ کیسے متعین ہو سکتا تھا؟ عزیز مصر یہ جانتے ہوئے بھی کہ بیوی کا قصور ہے، بیوی سے ڈرتے ہوئے یوسف کو محلات سے الگ نہ کر سکا اور نہ ہی بیوی کو اس کے مذموم ارادوں سے روک سکا۔ اس قسم کی مصنوعی تہذیب میں مرد بیچارے کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ حالت اکیلے عزیز ہی کی نہ تھی، دیگر امراء و اراکین بھی ایسے ہی تھے۔ اس معاشرے کی عورتوں کی حالت سامنے آ گئی اور مردوں کی بھی کہ کس طرح وہ عورتوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ انہوں نے عزیز کی بیوی کی دھمکی کو پورا کرنے میں ہی مصلحت جانی۔ اس داستان سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک حفاظت عصمت کی کس قدر اہمیت ہے۔ دوسری حفاظت عصمت کی داستان حضرت مریم کی ہے، جس کو قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی۔ عزیز کسی شخص کا نام نہیں، عزیز ایک عہدے کا نام ہے۔ خدا نے نام لے کر داستان بیان نہیں کی۔ صدق اللہ العظیم۔